پاکستانی لوگ جو کام کرتے ہیں باقی دنیا کے لوگ کام تو دور کی بات ہے ایسا سوچ بھی نہیں سکتے، چاہے وہ اچھا کام ہو چاہے برا کام ہو، اور اکثر برے ہی کام ہوتے ہیں اور پاکستان میں اکثر برے ہی لوگ پائے جاتے ہیں۔ ہاں جو اچھے ہیں وہ اچھا کام کرتے ہیں اور بہت اچھا کرتے ہیں، جو برے ہیں ان سے پھر اللہ کی پناہ ہی ہے۔ ویسا ہی ایک کام ہو گیا۔ اب جو غریب لوگ ہیں ان کے ساتھ تو بڑے لوگ جو کرتے ہیں، جیسے یہ آج کل کے بڑے فرعون بیٹھے ہوئے ہیں، عاصم منیر ہو، باقی شہباز، باقی جو بھی بڑے بڑے وزیر جنرل کرنل ہیں، وہ کتنے بڑے فرعون بن کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ آپ کو اندازہ بھی نہیں اس کا ہو سکتا۔ لیکن جب انہی میں سے کوئی بندہ، ان کا رشتہ دار، ان کا جاننے پہچاننے والا کسی برائی میں کسی کام میں ملوث پایا جاتا ہے تو اسے آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے، اور ایسا جب ہوتا ہے تو پھر ملک ترقی نہیں کرتے، کیونکہ پھر عدل و انصاف، پھر ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ ویسے ہی پاکستان میں ایک بڑے آدمی کے کسی رشتہ دار نے، اسحاق ڈار جو اس وقت نائب وزیر اعظم ہے، وزیر اعظم کے آگے کام کرتے ہیں، تو اس کا جو نواسہ تھا وہ باہر چلا گیا کہیں نیدرلینڈ کے اندر، اس کو ایک نیدرلینڈ کی لڑکی ملی، پھر وینزویلا کی ایک لڑکی، ان کے ساتھ بات چیت ہوئی، اس نے کہا میں بڑا آدمی ہوں، میرے ساتھ یہی ہے، آپ پاکستان میں آئے، ہم آپ کو ویزا پرووائڈ کریں گے، آپ کا جو خرچہ پانی ہے وہ ہم دیں گے، آپ آئیں پاکستان میں گھومنے پھرنے کے لیے۔ تو لڑکیوں نے پھر اپنے گھر والوں کے ساتھ بات کی، سارا کچھ کیا، تو پاکستان چلی آئی۔ جب پاکستان پہنچی تو ان لوگوں نے ان کو ایئرپورٹ پہنچتے ہی اغوا کر لیا، 4-5 بندے آئے، انہوں نے ان کو اٹھا کے غائب کر دیا، اور ایسے جگہ لے کے غائب کیا جہاں پہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ پاکستان کا وہ علاقہ جہاں پہ بہت زیادہ سیکورٹی یا اس طریقے، کیونکہ وہ بڑے آدمی کا نواسہ تھا، بڑی اس کی پوسٹیں ہیں، بڑی چیزیں، تو اس لیے ایسی جگہ میں لے کے اس کو غائب کر دیا۔ اور پھر غائب کرنے کے بعد ان کو کہا گیا کہ اگر آپ کو زندہ بچنا ہے تو $1.5 ہمیں دیں۔ پھر اس $1.5 وہ وہاں پہ کہاں سے ان کو دے دیتی۔ اب اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، ان کے ساتھ اجتماعی زیادتی کی اور جنسی درندگی کی، اس طریقے کی۔ وہ 4 لڑکے وہ تھے جنہوں نے ان کو غائب کیا، ایک ہی اسحاق ڈار جو نائب وزیر اعظم ہے ان کا نواسہ، تو انہوں نے مل کے ان کے ساتھ اجتماعی زیادتی کی۔ اس کے بعد ان کے ساتھ کیا کیا ظلم نہیں کیے، وہ اگر آپ ان کی جو ویڈیو آئی ہے دونوں لڑکیوں کی 1 گھنٹے کی لگ بھگ وہ ویڈیو ہے، اگر وہ دیکھیں گے، آپ سنیں گے اور سمجھیں گے، آپ کہیں گے کہ ابھی سارے چلو سب سے پہلے ان فرعونوں کو ختم کرتے ہیں۔ کیونکہ انسان جب اپنے اوپر یہ سمجھے نا کہ میرے اوپر کوئی نہیں ہے، جو میں کروں گا وہی ہوگا، جو میں آرڈر کروں گا وہی مانا جائے گا۔ ان فرعونوں نے پاکستان کے جو بڑے بڑے علماء تھے ہر فرقے کے، ان کو بلا کے اپنے ہاتھ کے اوپر بیعت کی ہے، ابھی کچھ پہلے 2-4 مہینے ہو گئے، کہ آپ نے ہمارے آرڈر کے بغیر کچھ بھی نہیں بولنا۔ اور جو آدمی اتنا بڑا ایسے قانون اور ایسا ظلم کرے، وہ فرعون نہیں اس کو کہیں گے تو اور کیا کہیں گے؟ فرعون ہی ہے نا، یہ کام فرعون ہی کر سکتا ہے۔ تو پھر انہوں نے ان کے ساتھ ایسی جنسی درندگی اور زیادتی کی کہ آپ سن بھی نہیں سکتے، اور اگر آپ سن جائیں وہ لڑکیوں کی ویڈیو تو آپ کہیں گے کہ سب سے پہلے ان کو ختم کرنا ہے، پھر اگلا کام دیکھیں گے۔ تو اس کے بعد کیا ہوا، پھر جو لڑکی والے تھے ان کا رابطہ تھا گھر والوں کے ساتھ، ان کا موبائل، ان کے پیسے، ان کا سب کچھ چھین لیا انہوں نے جو پیچھے والے تھے انہوں نے پھر ایمبیسی میں رابطہ کیا کہ ہماری لڑکیاں تھی کہاں ہیں۔ تو اس طریقے سے انہوں نے پھر جب پولیس کو اطلاع کی، وائرل ہوئی ویڈیو وغیرہ وہاں سے، تو پھر جو وہاں کی وہ مریم نواز چور ہے، اس نے کیا کیا کہ پھر آرڈر دیا پولیس کو۔ پولیس والے جب وہاں پہ ان لڑکیوں کو بازیاب کرنے گئے، وہاں ان کو لینے کے لیے گئے، تو وہ لڑکیاں ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہوگی، کیونکہ ان لڑکیوں کے پاس اس سے پہلے پولیس والے بھی زیادتی کرنے گئے، مارنے گئے، کوئی اور کام کرنے وہ جا چکے تھے۔ ان کو پتا تھا کہ یہ پولیس والے بھی ہمارے پاس اسی کام سے آئے، کیونکہ وزیر اعظم کا نواسہ ہو، اس کے رشتہ دار ہوں، تو کتنی پولیس اور سیکورٹی ہوگی وہاں پہ۔ تو وہ پولیس والے بھی جاتے آتے رہے، تو انہوں نے کہا یہ پولیس والے بھی ہمارے ساتھ کوئی ایسی گندی حرکت کرنے ہیں، وہ اور ڈر گئی۔ انہوں نے کہا نہیں ہم آپ کے ساتھ ایسا نہیں، ہم آپ کو لینے آئے، آپ کی جو ہے وہ باہر آپ کے جو پیرنٹ ہیں انہوں نے بتایا ہے، وغیرہ وغیرہ بہت ساری باتیں ہوئی۔ پھر پولیس والے ان کو باہر لے آئے، پھر آ کے جو ہے انہوں نے انٹرویو دیا، بہت ساری باتیں کی، تو پتہ یہ چلا کہ کتنے ظالم اور فرعون قسم کے یہ لوگ ہیں کہ انہوں نے اپنے اس بڑے عہدے کا، اس بڑے جو حکمران ہے اس عہدے کا استعمال کرتے ہوئے انہوں نے کیا سے کیا کر دیا۔ اب جو یہ نواسہ تھا اسحاق ڈار کا، یہ پولیس کی کسٹڈی میں اور 5 دن کی ریمانڈ پہ ہے۔ آپ یہ اندازہ لگائیں پاکستان کے اندر اگر کوئی بھی زیادتی کرتا ہے یا چوری کرتا ہے تو جو پاکستان کی CCTV ہے یا پولیس ہے اس کو حکم ہے، آرڈر یہ ہے کہ اس کو گولی مار دینی ہے۔ ایسا ہی ہوا ابھی 10-15 دن پہلے ایک آدمی کو گولی ماری، اس سے پہلے ماری، 2 مہینے پہلے ماری، تو پاکستان میں ایسا ہوتا ہے۔ لیکن یہ بڑے آدمی، یہ بڑے گھر کا آدمی ہے، بڑے کسی وزیر کا رشتہ دار دوست یار ہے، تو اس کا ساتھ ایسا نہیں ہوا، اس کو گولی نہیں ماری گئی، اس کو قتل نہیں کیا گیا۔
یہ اب ریمانڈ پہ، ریمانڈ کا مطلب کیا ہے؟ پولیس والوں نے اندر رکھا ہوا ہے، دوستی آ رہی ہے، پارٹی شارٹی ہو رہی ہے اندر، یہ کھانے وانے آ رہے ہوں گے، کیونکہ پاکستان کا اگر وزیر کا کوئی رشتہ دار دوست یار ایسا ہوتا ہے اس کے لیے اربوں خرموں کا کھانا آتا ہے، کبھی امریکہ سے، کبھی لندن سے، پتہ نہیں کہاں کہاں سے اس کے لیے ڈشیں وہ آ رہی ہیں، پولیس والے بھی انجوائے کر رہے ہیں، وہ بھی انجوائے کر رہے ہیں۔ یہ انصاف ہے پاکستان میں؟ اتنا بڑا آپ کسی کے ساتھ ظلم کر جائیں اور اس کے بعد حالت یہ ہو آپ کی، تو اس کا مطلب وہاں پہ عدل و انصاف کوئی چیز نہیں ہے۔ غریب بیچارے کا ٹیکس لے کے وہ پل رہے ہیں، کھا رہے ہیں، اپنی جائیدادیں باہر بنا رہے ہیں، اور اگر کوئی غریب کچھ غلط کر دے اسے ختم کر دیتے ہیں، باقی ان کا کوئی کر دے تو اس کی عیاشیاں اور زیادہ بڑھ جاتی ہیں کہ میرے ساتھ ہوا کیا، مجھے کیا کر لیا، یہ وغیرہ اس طریقے کی باتیں۔ تو آپ کیا کہتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں، پاکستان کی اس حکومت کے بارے میں؟ آپ ضرور بتائیں کمنٹ کے اندر۔